السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسنین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی۔ دوستوں آج جس موضوع کے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں وہ ہے ڈکی بائی، یعنی ڈکی بائی کے پھڈے آج کل کس کس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ دوستوں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے سوشل میڈیا پر طلحہ ریویوز کا پھڈا جو چل رہا تھا تقریباً ڈکی سے اور ندیم نانی والی کے ساتھ اور تیسرا رجب بٹ کے ساتھ، تو یہ ماجرا یہ تھا کہ ان کے جو کورس تھا یہ اسکیم تھا۔ یہ ایک جو ابھی لڑائی چل رہی تھی ابھی تقریباً کچھ ہی دن پہلے طلحہ ریویو کے ساتھ، تو وہ اس بات پر تھی کہ یہ طلحہ ریویو اور ندیم نانی والا اور رجب بٹ ان تینوں نے مل کر ایک کورس لانچ کیا تھا یا کہیں سے سیکھ کر لوگوں کے سامنے لایا تھا۔ تو وہ کورس ایسا تھا کہ وہ صرف اسکیم تھا، کورس کے نام پر وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ آپ نے اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہونے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا جو ہمارے پاس کورس ہے دیٹ از یوٹیوب کورس۔ لیجنڈز آف سوشل میڈیا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز پروون ود ان 2 ایئر اس بندے نے لائف کیا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، کیا سائنس ہے، کیا سیکرٹس ہیں، ایوری تھنگ۔ لیکن بھائی پھر ان سب کے بعد طلحہ ریویو صاحب آ گئے۔ طلحہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کورس ایک سکیم ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم یہ کورس چونکہ فری دیں گے بٹ اب یہ پیسوں سے دے رہے تو اسی وجہ سے اس کو روکنا چاہیے یا ان کو روکنا چاہیے یہ غلط کام کر کے۔ اس کی بات کرے کہ یہ کورس کہاں سے آیا ہے تو ڈکی بائی سے پوڈ کاسٹ میں طلحہ ریویو صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ کورس کہاں سے لایا یا کہاں سے لانچ کیا، تو ڈکی نے بتایا تھے آج سے تقریباً سال پہلے ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، میں ندیم نانی والا اور رجب بٹ، تو وہاں پر بدلہ بردر بھی آئے تھے۔ بدلہ بھائی سے بات ہوئی شاہد انور کے بارے میں، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہد انور امیزون وغیرہ وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے ڈکی نے بدلہ بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ تو شاہد انور سے ملے ہو، اس کے کورس کیسا ہے اور واقعی اس کے پاس جو ویلتھ ہے، جو اس کے پاس دولت ہے، یہ اسی کورس کی بدولت ہے یہ یا نہیں۔ بدلہ بھائی نے بتایا کہ ہاں یہ کورس صحیح ہے اور اس کے پاس جو پیسہ ہے، جو ویلتھ ہے، وہ اسی کورس کے تھرو آیا ہے۔ تو اس کے بعد ڈکی نے کہا کہ چلو ہم بھی ایک کورس سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی کورس خود بنا کر لانچ کرتے ہیں۔ بعد انہوں نے ایک کورس بنایا اور پھر اسے بیچنا سٹارٹ کر دیا، مگر کورس وہ ٹوٹلی غلط تھا۔ وہ طلحہ ریویو کا کہنا تھا کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے، میں نے اس کو A to Z چیک کیا لیکن وہ کورس غلط۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، طلحہ ریویو ان کے خلاف تھا، لیکن اچانک ہی وہ ان کے ساتھ کیسے ہی پوڈ کاسٹ میں طلحہ ریویو ڈکی بائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کیسے آ گیا۔ ڈکی بائی نے تو اس سے پہلے جو ان پر تشدد کی تھی، جو طلحہ ریویو پر انہوں نے ظلم کیے تھے، ان کو پہلے مارا تھا، یہ زبانی تھی طلحہ ریویو کی۔ طلحہ ریویو کا کہنا تھا کہ ڈکی بائی آئے ہمارے گھر پر اپنے بندوں کے ساتھ، ندیم نانی والے کے ساتھ، رجب بٹ کے ساتھ، انہوں نے پہلے مجھے مارا، مجھے پیٹا، میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد میرے ابو کو اٹھا کر لے گئے اور میرے ابو کے ساتھ اس قدر وائلنس کی کہ ان کو شارٹ سرکٹس دیے گئے، ان کو شارٹ وغیرہ دیے گئے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے، مجھے اپنے باپ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا تھا طلحہ ریویو کہ میں ان کے ساتھ نہیں ملوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، ان کے ساتھ دوستی وغیرہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اسے سوشل میڈیا پر ڈکی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیا۔ اگر ہم اس ڈکی کی بات کریں تو یہ ڈکی ایسا انسان ہے نا دوستوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ یوٹیوبر ہو، آپ یوٹیوب سٹارٹ کرتے ہو اور آپ اوپر جا رہے ہو، آپ کا چینل مونوٹائز ہو رہا ہے، آپ ٹرینڈنگ میں آ رہے ہو، لوگ آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں، لوگ آپ کے فین بن رہے ہیں، تو یہ ڈکی آپ کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی سوچے ہے کہ آل اوور پاکستان میں ہی صرف نمبر 1 یوٹیوبر رہوں گا، لیکن اس کی یہ سوچ غلط ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کی اپنی قسمت ہے۔ پہلے ڈکی کی لڑائی تقریباً آج سے 7 سال پہلے اس نے روسٹ کیا تھا شام ادریس صاحب کو۔ سب سے پہلے تو اس نے اس کا نام بگاڑ کر شام ادریس سے بگاڑ کر سکیم ابلیس استغفر اللہ نیم بگاڑا تھا اس نے، لیکن انہیں کیا اس کا کہ یہ گناہ ملتا ہے، نام بگاڑنے سے نہیں ملتا۔ جو شخص اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو صرف ویوز کے لیے، صرف سبسکرائبرز کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے سامنے لاتا ہے، دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں۔ اگر وہی آپ سے ختم ہو جائے تو کیا ہی بات۔ لیکن اسی طرح سب کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو سوشل میڈیا کے سامنے لایا۔ تو یہ سب تو چھوڑے، اس ڈکی نے شام ادریس کو اس طرح روسٹ کیا۔ دوستو روسٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا فن اڑانا، لیکن لمٹ میں، تھوڑے لمٹ تک اس کا فن اڑانا تاکہ دوسرے لوگ بھی ہنسے، ہم بھی انٹرٹین ہو، دوسرے بھی انٹرٹین ہو۔ روسٹنگ کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس نے شام ادریس صاحب کو صرف روسٹ ہی نہیں بلکہ ان کی سیلف رسپیکٹ پر اس نے وار کیا، ان کی رسپیکٹ اس نے لوٹی۔ ان کی جو بیوی تھی جن کا نام ہے تقریباً سحر نام ہے ان کا، مجھے تو صحیح کنفرم یاد نہیں لیکن یہی ہے، جن کی اکاؤنٹ بھی ہے کوئین فروگی کے نام سے ٹک ٹاک پر، تو اس نے لوگوں کا برین واش ایسے کیا
کہ جب وہ باہر نکلی تقریباً شامی ادریس کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اسے تمانچے مارے، کچھ لوگوں نے اسے مکے مارے سر عام سب کے سامنے۔ دوستو اللہ نہ کرے اگر میری ماں بہن کے ساتھ، یا اللہ نہ کرے آپ کی ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے کہ آپ بازار میں ان کے ساتھ جائے اور آپ کے سامنے ہی آپ کی ماں بہن کو کوئی اللہ نہ کرے تمانچہ مارے، کوئی مکہ مارے، دوستو تو آپ پر کیا گزرے گی، مجھ پر کیا گزرے گی۔ مجھے تو یہ بات سوچ کر ہی، یہ بات آپ کے سامنے بول کر ہی کچھ گلٹی سا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح گلٹی حرکت کی تھی اس ڈکی نے، بغیرتی سے بھرے ہوئے غبارے نے۔ یہ ویوز اور سبسکرائبر کے لیے دوستو کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جب اس کی لڑائی آئی تھی بدلہ بردر کے ساتھ، تو اس نے بدلہ بردر کو بھی اتنا ٹارچر کیا تھا، اتنا ستایا تھا اسے۔ پہلے تو ڈکی نے بدلہ بردر کی ساری انفارمیشن اپنے پاس کسی ہیکر کے تھرو کلیکٹ کر لی تھی، اور پھر اسے بلیک میل کر رہا، کا سارا ڈیٹا ہے میرے پاس، ان کا آئی ڈی کارڈ تھا ان کے پاس، ان کا بینک اکاؤنٹ ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، اور اس کے بعد بھی وہ نہیں رکا اور مزید آگے بڑھتا گیا تک کہ بدلہ بردر کے فیملی کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی اور اس کے بعد اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ بدلہ بردر کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے اتنا ٹارچر کی، صرف ٹارچر ہی نہیں بلکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم مل بیٹھتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں، ہمارے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اسے سولف کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اسے سولف کرتے۔ تو میں نے ڈکی کو کال، تو ڈکی کہہ رہا تھا کہ نہیں کال پہ نہیں، ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے، آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ۔ تو اس کے بعد بدلہ بھائی کا کہنا تھا کہ میں نے اسے بہت روکا کہ نہیں ہم فیس ٹو فیس نہیں ملیں گے، ہم فون پر ہی بات کریں گے، لیکن ڈکی پھر بھی نہیں مانا اور اپنی ضد پہ اڑا رہا اور ضد کرتا گیا، اور یہ فائنلی میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن دوستو بدلہ بھائی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں ڈکی کے ساتھ ملا تو اس نے مجھے کڈنیپ کر دیا اور ٹارچر کیا، مارا بھی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، جس کے بعد میں چھپ گیا۔ اس نے کسی علاقے کا نام بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں کراچی میں ایک جگہ پر چھپ گیا تھا، لیکن ادھر بھی مجھے اس نے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا اور میں فورن کنٹری ٹرانسفر ہو گیا اپنے فیملی کے ساتھ۔ دوستو میں ڈکی کو کیوں بغیرت کہتا ہوں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یوٹیوبرز کا ایسا ہوتا ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ ان کی ہر ویڈیو ٹرینڈنگ میں آئے، ان کی ہر ویڈیو جو ہے نا لوگ دیکھے اور اس پر ویوز زیادہ آئے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اکثر بعض جو ہے نا اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یوٹیوبرز کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل پھر سے مونوٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سے ان کی ویڈیوز وغیرہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جب ڈکی تو دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائم آتا ہے، اسی طرح ڈکی کا بھی پہلے ایک ٹائم تھا، پہلے اس کے روسٹنگ کا، پھر آگے گیا اس نے گیمنگ سٹارٹ کی، اس کے بعد فیملی ولاگنگ اس نے سٹارٹ کر دی، اپنی بیوی کو بغیرت میں لانا شروع، غیرت بیوی کو لانے کے بعد بھی نہ رکا اور مزید اس کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا۔ تو اس نے اکاؤنٹ انفریز کرنے کے لیے بغیرت نے اپنی بیوی کی عروب جتوئی کی لیک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی۔ ڈکی نے خود ہی یہ قدم اٹھایا تھا، صرف اور صرف ویوز کے لیے، صرف اور صرف اپنے اکاؤنٹ کو، اپنے چینل کو انفریز کرنے کے لیے اس نے یہ بغیرتی کا قدم اٹھایا تھا۔ اور آج کل دوستو ان کی آپس میں ہی لڑائیاں چل رہی ہے، جیسے کہ ابھی ڈکی کی رجب کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، ڈکی کی ندیم نانی والے کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اسی طرح ندیم نانی والے کی طلحہ ریویوز کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے۔ دوستو یہ سب سکیم ہے، سکیم کیوں ہے دوست؟ ان تینوں نے مل کر کس طرح طلحہ ریویو پر وائلنس کیا، اس پر تشدد کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کے فیملی کو ٹارچر کیا۔ ان سب کے بعد بھی طلحہ ڈکی کے ساتھ بیٹھا ہے اور مزے سے ہنس رہا ہے، پوڈ کاسٹ میں اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اور وقت گزار رہا ہے جسٹ فار ویوز۔ صرف ہماری اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہی طلحہ ریویو نے یہ قدم اٹھایا۔ اس سے پہلے ابھی ان تینوں نے جب مل کر طلحہ ریویو پر وائلنس کیا تھا، تو اس کی وجہ سے طلحہ ریویو نے شاید ڈکی پر ایف آئی آر کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے رجب بٹ کو کہا تھا کہ بٹ بھائی آپ مجھے بچا لو، یا ندیم نانی والا آپ مجھے بچا لو، لیکن انہوں نے اسے نہیں بچایا بلکہ وہ الٹا مذاق اڑاتے رہے۔ کا خود یہ کہنا ہے طلحہ ریویو کے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ رجب بٹ سامنے سے تو بہت اچھا ہے میرے ساتھ، میری تسلی بڑھاتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے پیچھے ہی وہ سب کے ساتھ مل کر ہنستا ہے، مجھ پر میرا مذاق اڑاتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ بس اس کا ٹائم چلا گیا، اس کا وقت چلا گیا۔ اور رجب بٹ نے ابھی یہ بھی کہا ہے حال فی الحال میں ہی کہ اس نے وعدے کیے، قسم کھائی ہے بڑی بڑی کہ میں ڈکی کے ساتھ، طلحہ ریویو کے ساتھ اور ندیم نانی والی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فیوچر میں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کہ یہ وہ۔ لیکن دوستو یہ صرف ایک سکیم ہوتا ہے، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھے خاصی ویوز حاصل کر لیے تو یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ دوستو اگر ہم رجب بٹ کی بغیرتی کی بات کریں تو وہ بھی صرف لائکس کے لیے، سبسکرائبس کے لیے، ویوز کے لیے جو ہے نا، پیسوں کے لیے صرف اپنی بہن کو نچواتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے عظیم باپ کی بات کریں تو آپ نے اکثر بلاگوں میں دیکھا ہو کہ وہ بھی سفید داڑھی لیے سب کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے ہم پاکستانیوں میں کہ ہم پھر بھی انہیں دیکھتے ہیں
انہیں ویوز دیتے ہیں، انہیں سبسکرائب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور مزید موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اسی طرح اچھے اچھے کنٹینٹ لاتے ہیں۔ میرا آپ سب بہن بھائیوں کو یہی میسج ہے کہ یہ سب چور ڈاکو ویسے تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن صرف ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ڈکی بغیرت کا سبسکرائبر ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور میرا چھوٹا بھائی رجب بٹ کا سبسکرائبر ہے، اللہ نہ کرے۔ ہم دونوں ہر وقت لڑائیاں کرتے رہیں گے۔ اسی طرح میں نے سنا کہ لاہور کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بغیرت کا فین تھا اور بیٹا اس کو دوسرے بغیرت کا فین تھا۔ تو دوستو میرا میسج آپ کو یہی ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدین کی آپ سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن دوستو آپ اپنی امیدوں کو اس طرح ضائع کر رہے ہو کہ بغیرتوں کو دیکھ کر، بغیرتوں کو سبسکرائب کر کے، بغیرتوں کو ویوز دے کر، ان کو موٹیویٹ کر کے مزید پاکستان میں آپ بغیرتی اور بے شرمی پہ لا رہے ہو۔ دوستو ٹک ٹاک پر غلطی سے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، تقریباً اس میں رجب بٹ کی بہن تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے الحمدللہ خود کو اس طرح بنایا ہے کہ میرے والدین مجھ پر فخر کرتے ہیں، اور جب کوئی تیسرا مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھ سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ دوستو انہی باتوں کا یہی صاف مطلب ہے کہ کل کو جا کر ہماری مائیں بہنیں بھی یہی سب کریں گی اگر ہم ان کو مزید فالو کریں گے، مزید سبسکرائب دیں گے، مزید ان کو سپورٹ کریں گے۔ دوستو تو میرا آپ سب کو یہی میسج ہے کہ چھوڑ دیں ان سب کو اپنے حال پر، آپ چھوڑ دیں ان سب کو، پھر آپ دیکھیں ان کا حال کہاں سے کہاں چلے گئے، صرف اور صرف ہماری ہی وجہ سے، ورنہ یہ کیا تھے؟ اگر میں ان کو سبسکرائب نہ دوں، میں ان کو ویو نہ دوں، تو یہ کہاں پر ہوں گے؟ یہی پر رہیں گے۔ لیکن دوستو اگر میں انہیں سپورٹ کروں گا تو یہ موٹیویٹ ہو کر مزید بے شرمی اور بے حیائی کی ویڈیو بناتے رہیں گے اور ہماری ماں اور بہنوں کو مزید غلط راستے پر لائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ والسلام، آپ کا حسنین۔